اودھ کے راجاؤں اور تعلق داروں کی کہکشاں میں کچھ جگمگاتے ہوئے نام ہیں جو ایک مختلف چمک اور وقار رکھتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے امیر الدولہ سعید الملک راجہ محمد امیر حسن خان بہادر ممتاز جنگ تعلق دار محمود آباد، جو کہ آنریری اسسٹنٹ کمشنر آف محمود آباد بھی تھے۔ ان کی تعلیم سیتاپور اسکول، کوئنس کالج بنارس اور کیننگ کالج یعنی لکھنؤ یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ ان کا تعلقہ مارچ 1867 تک کورٹس آف وارڈز کے زیر انتظام رہا۔ جب 16 برس کی عمر میں راجہ صاحب بالغ ہوئے تو تعلقہ ان کو واپس سونپ دیا گیا تھا۔ 16 برس کی عمر میں وہ برٹش انڈیا ایسوسی ایشن کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر منتخب ہوئے۔ سن 1871 میں انہیں برٹش انڈیا ایسوسی ایشن کے نائب صدر یعنی وائس پریزیڈنٹ کے عہدے کے لیے مرحوم مہاراجہ سر مان سنگھ بہادر KCSI کے جانشین کے طور پر منتخب کیا گیا۔ انہوں نے اس ایسوسی ایشن میں ایک نمایاں کردار ادا کیا جو قابل نافراموش ہے۔ اودھ کے سیاسی اور انتظامی بہتری کے لیے انجام دی گئی ان کی خدمات کے اعتراف میں ان کا ذکر 1869 کی ایڈمنسٹریٹو رپورٹس اور ریونیو رپورٹس میں بھی کیا گیا تھا۔ انہیں بطور اعزاز ایک تلوار بھی دی گئی تھی۔ سن 1871 میں ایک آفیشیل خط لکھ کر سن ہنری ڈیوس نے ان کی خدمات کے عوض امیر الدولہ سعید الملک ممتاز جنگ کے لقب کی سفارش بھی کری تھی، جس کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا نے چیف کمشنر کو حکم دیا تھا کہ انہیں سر ہنری ڈیوس کے سجائے گئے لقبوں سے ہی مخاطب کیا جائے۔ سن 1878 کے اکال کے وقت راجہ صاحب نے انتہائی فیاضی دکھاتے ہوئے عام لوگوں کی بہت مدد کری تھی، جس بات کا اعتراف سیتاپور کے ڈپٹی کمشنر نے اپنی رپورٹ میں کیا تھا۔ سر جی کوپر لیفٹیننٹ گورنر نارتھ ویسٹرن پروونسز اور چیف کمشنر آف اودھ نے بھی ان کی طرز عمل کی تعریف کی تھی اور ایک عوامی دربار میں یعنی پبلک سیریمنی میں انہیں خلعت یعنی ڈریس آف آنر سے نوازا تھا۔ راجہ صاحب کے نسب کے بارے میں اگر بات کریں تو ان کا سیدھا تعلق خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ ان کا خاندان شیخ صدیقیوں کا خاندان تھا۔ ان کے آباء و اجداد بغداد سے ہندوستان آئے تھے جب غوری خاندان کی حکومت تھی۔ وہ لوگ آ کر اتر پردیش کے امروہہ نامی مقام میں آباد ہوئے۔ 4 نسلوں تک وہ لوگ وہیں قاضی کے فرائض انجام دیتے رہے۔ پھر قریب 1226 عیسوی کے آس پاس قاضی نصرت اللہ شہزادہ نصر الدین کے ساتھ اودھ آئے اور اس صوبے پر حملے میں شریک ہوئے، جس کے نتیجے میں اودھ کے بھر اور راجپوتوں کو شکست ہو گئی۔ دلی کے سلطانوں نے ان کی خدمات کے اعتراف میں محمود آباد اور اس کے آس پاس کے گاؤں جیسے بیلہرا، بھٹوا مئو، کٹری، بشن پور، متورا، نعمت پور اور بھی بہت سے گاؤں ان کی زمینداری میں دے دیے، جو انگریزی راج تک ان کی اولادوں کے پاس تھے۔ شیخ نصر اللہ کا بیلہرا میں انتقال ہوا۔ ان کے بعد ان کے فرزند شیخ نظام جانشین ہوئے۔ ان کی موت کے بعد ان کے بڑے بیٹے غلام مصطفیٰ جانشین ہوئے اور ان کی موت کے بعد ان کے بیٹے داؤد جانشین ہوئے۔ داؤد مغل بادشاہ اکبر کے لشکر میں سپہ سالار تھے اور بعد میں خان بہادر کے لقب سے بھی نوازے گئے تھے۔ اس دن کے بعد سے ان کا خاندان شیخزادہ کی جگہ خان زادہ کہلانے لگا۔ داؤد خان رنتھمبور کی لڑائی میں قلعے کے محاصرے کے دوران بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے محمود خان اودھ کی جاگیروں پہ فائز ہوئے اور شاہی لشکر کے سپہ سالار بھی بنائے گئے۔ پھر بعد میں وہ جونپور کے فوجدار بھی بنائے گئے۔ فوجدار رہتے ہوئے ہی ان کا جونپور میں انتقال بھی ہو گیا تھا۔ محمود خان نے ہی اپنے نام سے محمود آباد بسایا تھا۔ محمود خان کی موت کے بعد ان کے لڑکے بیازید خان ان کے جانشین ہوئے، جنہوں نے اپنی جائیداد اپنے عزیز پہر خان اور سعید خان میں تقسیم کر دی۔ بھٹوا مئو پہر خان کو اور 35 پور سعید خان کو اور خود اپنے پاس انہوں نے محمود آباد اور بیلہرا کی جاگیر رکھی۔ بیازید خان کو جہانگیر نے جونپور کا گورنر بنایا تھا اور انہیں اپنے نام کی انگریز تلوار بھی دی تھی، جو شاید آج بھی ان کے خاندان کے پاس موجود ہے۔ انہیں غضنفر الدولہ عمدۃ الملک بیازید خان بہادر مظفر جنگ کا لقب بھی دیا گیا تھا۔ ان کا انتقال بیلہرا میں ہوا اور ان کی موت کے بعد ان کی جاگیریں ان کے 3 بیٹوں میں تقسیم ہو گئی۔ عنایت خان کو بیلہرا ملا، فتح خان کو سدراواں اور ہدایت خان کو محمود آباد ملا۔ ہدایت خان بیازید خان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور انہوں نے محمود آباد میں سکونت یعنی ریزیڈنس اختیار کیا۔ انہوں نے خدا گنج بھی بسایا تھا۔
وہ شکار اور کھیل کے بہت شوقین تھے اور ایک حادثے میں گھوڑے سے گر کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ ان کو محمود آباد میں ہی دفن کیا گیا تھا۔ خلیل الرحمان ان کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ان کی شادی مرحمت خان کی بیٹی سے ہوئی تھی جو بلہرہ کے عنایت خان کے پوتے تھے۔ ان کا بھی ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تھا ہدایت اللہ، جو کہ ان کی موت کے بعد ان کے جانشین ہوئے۔ ہدایت اللہ خان اودھ کے مشہور ڈیفینڈر نواب محی الدین خان بہادر کے رشتہ دار اور ساتھی بھی تھے۔ انہوں نے محی الدین خان کے ساتھ مل کر بنگش پٹھانوں کو شکست دی تھی اور اودھ کو ان سے چھین کر اودھ کے گورنر اور مغل وزیر نواب صفدر جنگ کے حوالے کر دیا تھا۔ اس زمانے میں بنگش پٹھان اودھ پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے رام نگر کے رائکواڑ راجا کو چھنلہا گھاٹ کی جنگ میں شکست دی تھی، جس میں ان کا ساتھ دیا تھا شہزادوں کے کمانڈر نواب محی الدین خان بہادر نے اور تمام تعلقے داروں نے، جیسے بلہرہ، بھٹوا مئو اور جہانگیر آباد نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا تھا۔ ہدایت اللہ خان خود بھی زخمی ہو گئے تھے، مگر وہ گھوڑے سے ایک بار بھی نہیں اترے تھے، جبکہ ان کے ساتھی ان سے اتر کر آرام کرنے کو بضد تھے۔ ہدایت اللہ خان کا انتقال بنا کسی مرد وارث کے ہو گیا تھا۔ ان کے بعد ان کے کزن اور داماد محمد اکرام خان جانشین ہوئے۔ محمد اکرام خان مرحمت خان کے پوتے اور عنایت خان کے پرپوتے تھے، جن کی شادی ہدایت اللہ خان کی سب سے چھوٹی بیٹی سے ہوئی تھی۔ محمد اکرام خان کے دو بیٹے تھے، سرفراز علی خان اور مصعب علی خان۔ سرفراز علی خان اپنے والد کے جانشین بنے۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد وہ ناظم سنڈیلا اور بانگر مئو ہوئے، جو کہ اب ہردوئی اور اناؤ ضلع کے حصے ہیں۔ انہیں آصف الدولہ کے توپ خانے کا اعزازی کمانڈر بھی بنایا گیا تھا۔ روہیلوں سے جنگ میں انہوں نے بڑی بہادری دکھائی تھی۔ سرفراز علی خان نے کبھی شادی نہیں کی اور وہ کنوارے ہی فوت ہو گئے۔ ان کے بعد ان کے سگے بھائی مصعب علی خان جانشین ہوئے۔ انہوں نے بھی نواب وزیر اودھ کی خدمت میں اہم کردار ادا کیا۔ نواب سعادت علی خان ایک بار مہمان کی حیثیت سے محمود آباد بھی آئے تھے۔ مصعب علی خان بغیر کسی وارث کے ہی انتقال کر گئے۔ انہیں رعایا بہت چاہتی تھی، مسلمان انہیں ولی سمجھتے تھے اور ہندو انہیں دیوتا کہتے تھے۔ مصعب علی خان کے بعد ان کی بیوہ بی بی ان کی جانشین ہوئی۔ انہوں نے نواب علی خان کو گود لے لیا۔ نواب علی خان عامر علی خان کے صاحبزادے تھے، مظہر علی خان کے پوتے تھے اور محمد امام خان کے پرپوتے تھے اور مرحمت خان کے پرپوتے تھے۔ وہی مصعب خان کے جانشین ہوئے۔ نواب علی خان جب گدی نشین ہوئے تو محض 20 سال کے تھے۔ وہ ایک عالم، سپاہی اور شاعر تھے، تینوں ہی خصلتیں ان میں تھیں۔ ان کی شاعری کی کتاب بھی شائع ہوئی تھی۔ انہوں نے صوبے کی سیاست میں سرگرم کردار ادا کیا۔ انہوں نے راجہ درشن سنگھ اور نواب بہاؤالدولہ کے ساتھ مل کر باغی راجاؤں جیسے نانپارا، متولی، بھینگا، اویل، کٹیسور، قاسم گنج اور بیتئی وغیرہ کو قابو میں کیا تھا۔ انہوں نے شاہراہوں کے لٹیروں فضل علی اور رام بخش کو بھی پکڑوایا تھا اور ادولی کے مولوی امیر علی کو بھی ہرایا تھا۔ ان کی نمایاں خدمات کے عوض کورٹ آف لکھنؤ نے انہیں راجہ نواب علی خان بہادر کے لقب سے نوازا تھا اور کچھ عرصے بعد مقیم الدولہ راجہ نواب علی خان بہادر قائم جنگ کے لقب سے بھی نوازا تھا۔ نواب علی خان کی ماں نواب معیز الدین کی بھتیجی تھی۔ نواب علی خان کی شادی نواب معیز الدین خان کی پوتی سے ہوئی تھی۔ ان کی موت کے بعد ان کے اکلوتے بیٹے محمد امیر حسن خان محمود آباد کے راجہ کہلائے۔ اصل میں محمود آباد فیملی کی تاریخ تو بتانا چاہتا تھا محمود آباد قلعے میں بیٹھ کر، مگر وہ ممکن نہ ہو سکا۔ لہذا راجہ محمود آباد کی 1915 میں بنوائی اس عمارت بٹلر پیلس میں، جو انہوں نے اودھ کے ڈپٹی کمشنر سر ہارکوٹ بٹلر کی رہائش کے لیے بنوائی تھی۔ یہ جگہ مجھے اس بات کے لیے بالکل درست لگی کہ یہاں سے ان کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ جگہ ایک تو لکھنؤ میں ہے اور ان سے منسوب بھی ہے، وہ یہاں اکثر آئے بھی ہوں گے، اس لیے اس جگہ کا انتخاب کیا۔ ویسے ایک خاص بات اور، اسٹیٹ گورنمنٹ بہت عمدہ طریقے سے پرانی عمارتوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ وہ یہاں ہوتے ہوئے کام اور اس کے علاوہ بھی لکھنؤ کی کئی ہسٹوریکل بلڈنگز کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے۔